کھولے گا وہ جو رکھا ہے، جو بند ہے وہ کھلے گا، اور جو کھلا ہوا وہ کیا کھلے گا؟ تو پتہ یہ چلا کہ نہ مودی نے روزہ رکھا، نہ یوگی نے روزہ رکھا، نہ لالو نے روزہ رکھا، نہ نتیش نے روزہ رکھا. یہ صرف اور صرف سماج کو، عوام کو، پبلک کو، لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہے. نتیش کمار جی، بہار کے چیف منسٹر جی، سنو، آپ کہتے ہو کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے حمایتی ہیں. آخر یہ بتاؤ یہ بل پاس ہوا کیسے؟ آپ اگر سپورٹ نہیں کرتے یہ بل پاس نہیں ہوتا. اور یہ بھی سنتے چلے جائیے. آج کی بات بتا رہا ہوں، آج کی بات بتا رہا ہوں. 32 بچے مدرسے جا رہے تھے گجرات پڑھنے کے لیے، 32 بچہ. وہ سب کے بچے بہار کے، بنگال کے بچے تھے. اور وہ موکاما ایک جگہ ہے، پٹنہ سے پہلے موکاما ہے. ارے بولو بھائی، موکاما ہے. موکاما ریلوے اسٹیشن میں تمام بچوں کو ریل سے اتار لیا گیا، پولیس اتار لی، تمام بچوں کو لے جا کر تھانہ میں بند کر دیا. وہ سب معصوم بچے، چھوٹے چھوٹے بچے گجرات جا رہے تھے مدرسہ پڑھنے کے لیے. قربان جاؤ، یہ حادثہ کہاں ہو رہا ہے؟ بہار میں ہو رہا ہے، نتیش کمار صاحب کے سرکار میں ہو رہا ہے. قربان جاؤ. تو نتیش کمار جی، آپ کیسے مسلمانوں کے ساتھ میں؟ ٹوپی پہننے والے آپ کو پسند نہیں ہے، ٹوپی پہننے والا پسند نہیں ہے، ہمارا مدرسہ آپ کو پسند نہیں ہے، ہماری مسجد آپ کو پسند نہیں ہے، ہماری افطاری بہت پسند ہے، یہ پسند ہے، پکوڑا پسند ہے، جلیبی پسند ہے، او خربوزہ پسند ہے، کھیرا پسند ہے، مدرسہ پسند نہیں ہے. اور جیسے ہی یہ بل پاس ہوا، مسلمانوں وجے بارہ میں قبرستان میں تالا لگا دیا گیا. اس لیے مسلمانوں اٹھو، جگو، ہوش میں آ جاؤ، ہوش میں جاؤ. اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے. بنگال کا فضا بہت اچھا ہے. ارے بولو سبحان اللہ. بنگال کا فضا بہت اچھا ہے. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے، جگو، مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کو آباد کرو، مدرسوں کو آباد کرو، خانقاہوں کو آباد کرو. مسلمانوں، نہیں تو مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے اعلان کیا تھا، لوگوں کو بولا تھا، لوگوں سنو، اگر اب بھی تم نہیں جگے تو وہ دین دور نہیں ہے، تمہیں سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ملے گی. کیا فکر تھی، اللہ اکبر کبیرہ. کئی سال پہلے آپ نے یہ جملہ کہا تھا، آج وہ سامنے یہ جملہ آ رہا ہے، آج سامنے یہ جملہ آ رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اس لیے مسلمانوں جگو، مسلمانوں مسجدوں کو آباد کرو، مسلمانوں مدرسوں کو آباد کرو، مسلمانوں خانقاہوں کو آباد کرو. انشاءاللہ تم مسجدوں کو آباد کرو گے، مدرسوں کو آباد کرو گے، خانقاہوں کو آباد کرو گے، اللہ تیرے گھر کو آباد کرے گا. انشاءاللہ تیار ہیں؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ. سارا مجمع تیار ہے، سارے لوگ تیار ہیں. اے بابو، جو لوگ بچے کھڑے ہیں بیٹھ جاؤ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو میرا کہنے کا غرض یہی ہے، 1300 مدرسے آسام میں بند کر دیے گئے اور آئے دن مدرسوں میں تالے لگائے جا رہے ہیں. اچھا دیکھیے گا، وقف ترمیمی بل، جیسے ہی یہ بل پاس ہوا ہے، اتر پردیش یوگی کی جہاں پر حکومت ہے، وہاں پر مدرسوں کا جانچ شروع کر دیا گیا. یہ بہانہ ہے، یہ وقف بل ایک بہانہ ہے کہ کیسے مدرسوں کو بند کیا جائے. وہ جانتا ہے کہ جب تک یہ قرآن پڑھتا رہے گا اسے ہرانا مشکل ہے، اس لیے پہلے قرآن سے روکو اس کو. قرآن پڑھنے مت دو، اپنے بچوں کو پڑھنے مت دو، اس کو پڑھنے مت دو. اور مسلمانوں، اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط کرو، مسلمانوں ایمان کو مضبوط کرو. ہم مارکیٹ میں 1500 روپیہ پھونک دیتے ہیں، اڑا دیتے ہیں. ہفتہ میں 3 دن 4 دن 5 دن گوشت کھاتے ہیں، 300 روپے kg گوشت کھاتے ہیں. اور جہاں مسجد مدرسہ میں چندے کی باری آ جائے گی، نہیں حضرت پہلے کہنے بولے، آپ پہلے بولتے تو کچھ دے دیتے، پہلے بولتے تو کچھ دے دیتے. ابھی تو
میرے پاس نہیں ہے. قربان جاؤ مسلمانوں، نوجوانوں، اب بھی وقت ہے. اٹھو اٹھو، مسجدوں کو آباد کرو، مدرسوں کو آباد کرو، خانقاہوں کو آباد کرو، اللہ کے قرآن سے لو لگاؤ. اچھا دیکھیے گا، ایک حدیث یاد آ گئی. قربان جاؤ، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کے وقت میں یہ حج کیا. اللہ کے رسول نے کتنے حج کیے؟ ارے زور سے بولو نا بھائی. ایک حج کیا، ایک بار. کیوں ایک بار حج کیے؟ کیوں ایک بار حج کیے؟ اسی لیے تاکہ میری امت کے اوپر میں اگر 2 حج کرتے، 3 حج کرتے، 4 حج کرتے تو تمام امتوں کے اوپر میں یہ لاگو ہو جاتا، لازم ہو جاتا، فرض ہو جاتا نا. اسی لیے صرف ایک حج فرمایا. اللہ نے جس کو دولت دی، زکات دی، دولت دیا، مال دیا، سونا دیا، چاندی دیا، زمین کا مالک بنایا ہے اور صاحب استطاعت ہے، اس کے اوپر ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا حج کرنا فرض ہے. آخری حج کے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 7 لاکھ صحابہ موجود ہیں. کتنے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اسے پکڑے رہے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کوئی قوم تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے. اگر تم ان دونوں کو چھوڑ دیے تو کہیں تمہاری عزت نہیں رہے گی، کوئی بھی قوم تمہاری عزت نہیں کرے گی اور ہمیشہ پریشان رہو گے. قربان جاؤ. تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک اللہ کا قرآن. ارے سبحان اللہ بولے نا. ایک اللہ کا قرآن، اس سے مضبوطی سے پکڑے رہنا. اللہ کا قرآن مضبوطی سے پکڑے رہنا. پکڑے رہنے کا مطلب کیا؟ پڑھنا، عمل کرنا. اور دوسرا میری سنت پر عمل کرنا. یہ دونوں چیزیں اگر تم پکڑے رہے مضبوطی کے ساتھ تو دنیا تمہیں سلام کرے گی. دنیا تمہیں سلام کرے گی، ہر قوم تمہاری عزت کرے گی. اے مسلمانوں، آج نظر اٹھا کر دیکھو قرآن سے ہم دور ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو بھائی، قرآن سے دور ہے کہ نہیں؟ قرآن گھر میں ہے، تلاوت نہیں ہے. قرآن گھر میں ہے، عمل نہیں ہے. اور نبی کی سنت، نبی کی سنت ہم کیا سمجھے؟ نبی کی سنت کیا ہے؟ نبی کی سنت کو چھوڑو، اللہ اکبر کبیرہ. ہم فرض ادا کرنے کو تیار نہیں ہیں، سنت کو کون ادا کرے گا؟ وہ تو صحابہ کرام نے ادا کیا، محدثین کرام نے ادا کیا، ہمارے اکابرین نے ادا کیا سنت کو. ہم لوگ کیا جانے سنت کیا ہے؟ ہم لوگ فرض ادا کرنے کو تیار نہیں ہیں. جمعے میں کہہ رکعت نماز ہے. ارے بولو بھائی، جمعے میں کہہ رکعت نماز ہے؟ 14 رکعت نماز ہے. کتنی رکعت نماز ہے؟ ارے زور سے بولو نا بھائی. ارے 14 رکعت نماز جمعے میں ہے. کتنا ہمارا بچہ نوجوان کہہ رکعت نماز پڑھتا ہے؟ صرف 2 رکعت. بولی بات صحیح کی غلط ہے؟ اب وہ بھی مسجد میں اس وقت جائے گا جب خطبے کا ٹائم ہوگا. آج جیسے ہی نماز ختم ہوئی، دعا ختم ہوئی، اتنا 80 کی سپیڈ سے مسجد سے بھاگتا، ایسا لگتا کوئی رسی لے کے باندھ دے گا. یہ سنتیں کون پڑھے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اسے مضبوطی سے پکڑے رہنا. ہر قوم تمہاری عزت کرے گی، ساری دنیا تمہاری عزت کرے گی، ساری دنیا تمہیں سلام کرے گی. اور وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ ایک اللہ کا قرآن، ایک میری سنت. انشاءاللہ عمل کریں گے آج سے انشاءاللہ. کتنے لوگ تیار؟ ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ. بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ. قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ. بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ. قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ. سرکار کی سیرت پہ ذرا ان کو چلاؤ. قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ. تم شکر کرو رب کے مدرسے ہیں جو
چلتے، تم شکر کرو رب کے مدرسے ہیں جو چلتے، پڑھ لکھ کے یہاں دین کے دائی ہے نکلتے، گھر گھر میں یہی جا کے تم اعلان کراؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ کتنے لوگ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے؟ انشاءاللہ خود پڑھیں گے، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے؟ ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ اللہ انہیں ہاتھوں کو اٹھانے کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کو، یا اللہ ہم سب کو، ہمیں بھی، ہم سب کو، خود بھی، بیوی کو، بچوں کو، بیٹی کو، بیٹا کو، پوتا کو، نواسا کو، نواسی کو، یا اللہ سب کو قرآن کی تلاوت نصیب عطا فرما۔ اللہ قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جب موت کا وقت ہو قربان جاؤ، جب موت کا وقت ہو تمہارے کانوں میں سورہ یاسین کی تلاوت سنائی دے۔ قرآن رکھنے والی صرف کتاب نہیں ہے بھائی، گھر میں رکھا ہے، کب پڑھو گے؟ بولو دادا مرے بھیا بیٹا قرآن پڑھے دے، وہ جب مر گیا تب قرآن نکلے گا۔ بولا ہاں پڑھے دے، جلدی جلدی سورہ یاسین پڑھ، دادا روح نکلے جاوے جلدی۔ اب قرآن مرنے پر نکالا پڑھا جائے گا، اب قرآن کب پڑھا جائے گا؟ جب قسم کھانا ہے تب قرآن نکلے گا۔ سچ بولو ہی، سچ بولو ہی، قرآن اٹھاو نہیں نہیں بس تو قرآن اٹھا۔ قسم کھانے کے لیے قرآن نازل ہوا تھا۔ مسلمانوں میرے قرآن میں کیا نہیں ہے؟ دنیا قرآن پڑھ کر چاند پہ چلی گئی، دنیا قرآن پڑھ کر چاند میں چلی گئی۔ آج قرآن میرے گھر میں رکھا ہوا، ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے قرآن پڑھنے کا؟ پہلی بات تو ہم پڑھنے نہیں جانتے ہیں، بچپن میں پڑھے نہیں، جوانی میں پڑھے نہیں، کوشش کرنے کی، اور اب بھی کوشش نہیں کر رہے۔ یہ مطیع الرحمان صاحب، یہ ہمارے حضرت، یہ جگر جتنے بھی نوجوانوں نے مدرسہ قائم کیا ہے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے الحمدللہ۔ ہم پڑھے نہیں ہیں، بچپن میں نہیں پڑھے، اب بھی وقت ہے، صرف 4 سے 6 مہینہ ٹائم نکالو، انشاءاللہ آپ قرآن پڑھنا جان جاؤ۔ میں نے 65 60 سے 75 سال کے 6 بزرگوں کو الحمدللہ جس کی عمر 60 سال سے 75 سال کی قرآن پڑھا ہے 6 مہینے میں۔ مسلمان ہو قرآن نہ پڑھنا جانتا ہو، یہ افسوس کا مقام ہے۔ یہ مکتب اور قربان جاؤ، یہ مدرسے جو چل رہے ہیں، روزانہ 10 منٹ نہیں نکال سکتے بھائی؟ روزانہ 10 منٹ نکال سکتے؟ ارے بولو بھائی نکال سکتے؟ الحمدللہ روزانہ 10 منٹ نکالو مسلمانوں، روزانہ 10 منٹ نکالو، قرآن کو پڑھو تو صحیح۔ اللہ کا کیا پیغام ہے؟ پڑھو تو صحیح قرآن کو۔ ایسے ہی نازل ہو گیا قرآن، ایسے ہی یہ کتاب آ گئی ہے، آخر کوئی مقصد ہے نا؟ اللہ نے قرآن کو کیوں نازل کیا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کیا ہے نہیں ہے؟ تو قرآن پڑھو گے تب نہ سمجھ میں بات آئے گی بھائی۔ خط میں کیا لکھا ہے، چٹھی میں کیا لکھا ہے، تو چٹھی جب پڑھی جائے گی تب نہ سمجھ میں آئے گا۔ ارے بولو بھائی، چٹھی میں کیا لکھا ہے جب پڑھا جائے تب سمجھ میں آئے، خط میں کیا لکھا ہے جب پڑھا جائے گا تب سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے میں نوجوانوں، اس لیے مسلمانوں، قرآن سے محبت کرو، قرآن کو اپنے سینے سے لگاؤ، قرآن کی تلاوت کرو۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت ہو جائے اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ قرآن سے محبت کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، انشاءاللہ میں دعا کروں گا الحمدللہ۔ سن لو، چلتے چلاتے ایک بات اور میں آپ کو پیغام پہنچا دوں۔ یہ قرآن سمجھ لو، آپ سمجھ لیں، میرے ہاتھوں میں یہ قرآن ہے، یہ قرآن نہیں کاپی ہے، میرے ہاتھوں میں قرآن ہے۔ یہ قرآن آج کتابی شکل میں ہے، کتابی شکل میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن یہ قرآن انسانی شکل میں ہوگا۔ سبحان اللہ، انسانی شکل میں ہوگا۔ آدمی کے ہاتھ کو پکڑے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ او میرا اللہ سے قرآن کہے گا، یا اللہ میں تیرا قرآن، اور میرے ساتھ میں یہ مجھ قرآن کا قاری ہے، تو اللہ پوچھے گا تو کیا چاہتا ہے؟ کیا چاہتا؟ قرآن سے پوچھے گا کیا چاہتا ہے؟
کہ یا اللہ دنیا میں انہوں نے میری بہت عزت کی، بڑی محبت کرتا تھا مجھ سے، مجھے میری تلاوت کرتا تھا، تیرا جو احکام میرے اندر تھا یہ عمل کرتا تھا، اس لیے اللہ اس کا بدلہ چکانا چاہتا ہوں۔ تو میرا اللہ کہے گا تو کیا بدلہ چکانا چاہتا ہے؟ یہ قرآن کہے گا یا اللہ اگر تیری اجازت ہو اسے میں جنت میں داخل کر دوں، میرا اللہ اجازت دے گا، حکم دے گا، جا ان کے ہاتھوں کو پکڑ جنت کے اندر میں داخل فرما دوں۔ انشاءاللہ قرآن سے محبت کریں گے؟ ارے زور سے بولو نا۔ انشاءاللہ مجھے 5 آدمی چاہیے اس مجمع کے اندر میں قرآن سے محبت کرنے والا، 5 آدمی۔ سنو، یہ قرآن سفارش کرے گا، یہ قرآن تیری سفارش کرے گا مرنے کے بعد۔ مسلمانوں یہ مدرسہ چل رہا ہے، یہ مکتب چل رہا ہے، اس دھرتی پر یہ مکتب بنا کر مر جاؤ گے، مدرسہ بنا کر مر جاؤ گے، بیٹا یاد کرے یا نہ کرے، بیوی یاد کرے یا نہ کرے، بھائی یاد کرے یا نہ کرے، قیامت تک اللہ قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ کچھ ایسا عمل کر کے مرو، کچھ ایسا عمل کر کے مرو، کچھ ایسا کام کر کے مرو کہ دنیا والا بھول جائے، اللہ قیامت تک قبر میں ثواب عطا کرتا رہے۔ کچھ ایسا عمل کرو۔